مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، کل آپ کے سامنے ایک موضوع چھیڑا گیا تھا، لیکن بات ابتدائی میں رہ گئی، اس لیے میں دوبارہ وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے کل آغاز کیا تھا۔ قرآن پاک کے اندر جن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے وہ تو بے شمار موضوعات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شیطان کی انسان سے دشمنی اور عداوت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات اللہ نے کئی جگہ پر دہرائی۔ کل بھی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس طرح کی آیات کئی جگہ پر موجود ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت وضاحت اور بہت ہی صراحت کے ساتھ میں ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز اس واقعے سے ہوا تھا جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں، میں روح اس کے اندر پھونک ڈالوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک ڈالی، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر حیات پیدا ہو گئی۔ جو ہی آدم علیہ السلام زندگی کے آثار سے معمور ہوئے، تمام کے تمام فرشتے ان کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا کہ تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور فرشتے سب کے سب سجدے میں چلے گئے، لیکن ایک ابلیس تھا، شیطان تھا، جو سجدے میں نہیں گیا۔ جب وہ سجدے میں نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باز پرسی کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو میرے اس حکم کی سرتابی تو نے کیوں کی؟ تو اس کے جواب کے اندر ابلیس نے کہا کہ آدم کو اے اللہ آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور میں افضل ہوں، لہذا میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں جبکہ میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں۔ اور اعلیٰ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا،
اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. اس نے کہا کہ آگ اوپر والی چیز ہے، اوپر بھڑکتی ہے، اوپر کو چلتی ہے، اور مٹی ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور آسمانوں سے نکل جانے کا حکم صادر فرما دیا، اور کہا کہ اس تکبر کے ساتھ، اس بڑائی کے ساتھ تو یہاں پر نہیں رہ سکتا، لہذا یہاں سے نکل جا اور چلا جا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تجھ کو مردود اور مقہور کر کے یہاں سے بھگایا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے مقہور کر دیا، ماتوت کر دیا، بلکہ مردود کر دیا، مطرود کر دیا، تو شیطان اپنی اسی انانیت اور اسی بڑائی اور تکبر کے نتیجے میں اللہ کے سامنے اڑ کر کھڑا ہوا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ قرار دیا ہے، اس لیے میں بھی زمین پر ان کے لیے تزیین کاری کروں گا، ملمہ سازی کروں گا، چیزوں کو، برائیوں کو حسین اور خوبصورت بنا بنا کر پیش کروں گا، کفر کو بڑے اچھے لباس میں لے آؤں گا، معصیتوں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کروں گا، شہوات کو، خواہشات کو، لذات کو، ان سب چیزوں کو بہت خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، اور ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ عبادت المخلص کی. ہاں، تیرے جو مخلص اور منتخب بندے ہیں میں ان کو تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن عام پبلک کو، عام لوگوں کو میں تو بہرحال گمراہ کر کے چھوڑوں. بعض جگہ پر قرآن نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ، جس کی وجہ سے آپ نے مجھ کو گمراہ قرار دیا ہے، اگر مجھے تھوڑی سی فرصت اور موقع مجھ کو دے دیا جائے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس آدم کی ذریت اور اس کی نسل کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، ہاں چند کو چھوڑ کر. یہاں بھی اس نے استثناء کیا اور کہا الا قلیلا، چند کو چھوڑ کر. وہ چند تو میرے بس کے نہیں ہیں، وہ اولیاء اللہ، وہ علماء کاملین، وہ تیرے سے ڈرنے والے، ایمان میں پختہ، نہایت متقی و پرہیزگار، ان کو تو بہرحال میں کچھ نہیں کر سکتا، باقی اور سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کی ذریت کو پورے طور پر اپنے قبضے میں کر لوں. یہ دعوے اور عداوت کا اظہار شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا. اب ذرا اندازہ کر لو اس کے تکبر کا، اور یہ بھی اندازہ کر لو اس کی جرأت کا، اور اسی سے یہ اندازہ کرو اس کی خباثت اور رذالت کا، اور یہ بھی اندازہ کرو کہ اس کے اندر پختگی کتنی ہے. یعنی ڈٹ کر اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ نے آدم کی وجہ سے مجھ کو گمراہ قرار دیا، میں اس کی ذریت کو اور اس کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سوائے چند کے سب کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، اور ان کے لیے تزیین کاری کروں گا، ملمہ سازی کروں گا، یعنی برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا رہوں. یہ ساری باتیں اس نے اللہ کے سامنے کہی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے یوں کہا کہ چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ قرار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے کہا میں ان کے صحیح اور سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا، وہاں سے ہی ان کو گمراہ کروں گا، نیکی کے راستوں پر آ کر بیٹھ کر وہاں سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہیں مسجد کے راستے میں بیٹھوں گا، کہیں مدرسے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا،
کہیں مسجدوں کے اندر آ کر بیٹھوں گا اور کہیں اور دینی اداروں میں گھس کر بیٹھوں گا، نیکی کے راستوں پر آ کر بیٹھ کر وہیں سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور پھر کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے داہنی طرف سے بھی آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر حملہ کروں گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے، اکثر بیشتر لوگ آپ سے کٹ جائیں گے۔ ثم لا تجدوا اکثرهم شاکرین، شاکرین کے معنی شکر گزار، یعنی اللہ سے تعلق والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے۔ غرض یہاں پر شاکرین بمانے مومنین کہا گیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اکثر بیشتر کو گمراہ کر کے اس طرح تیرے سے ہٹا دوں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا کہ وہ تجھے ماننے کے نہیں رہیں گے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے، خطرناک قسم کے دعوے، اس سے اندازہ کر لیجئے شیطان کی انسان سے دشمنی کس قدر سخت ہے اور کس قدر شدید ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس عداوت کا ذکر کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسی کی وجہ سے میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں۔ یہاں پر جو آیا کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں، میں ان کے داہنی طرف سے، بائیں طرف سے اور سامنے سے اور پیچھے سے، چاروں طرف سے آ کر حملہ کروں۔ بعض علماء تو اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے ہر طرف سے حملہ کروں، جیسے ہمارے ہم بھی محاورے میں بولتے ہیں کہ چاروں طرف سے کام کرو، چاروں طرف سے حملہ کرو، مطلب یہ ہے کہ ہر راہ سے، کسی بھی طرف سے، جہاں جہاں موقع مل جائے وہاں سے کام کرو۔ تو چار طرف کا مطلب ہر طرف، ایک محاورہ ہے، اسی محاورے کو اس نے استعمال کیا، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے آ کے حملہ کرو۔ اور بعض علماء کا خیال یہ ہے چار طرف سے مراد چار ہی طرف ہیں، انسان کے اصل میں 6 طرف ہوتے ہیں۔ جہاد کتنی ہوتی ہے انسان کی؟ 6 ہوتی ہیں، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک داہنے، ایک بائیں اور ایک اوپر اور ایک نیچے، کل 6 طرف ہوتی ہے۔ لیکن اس نے 4 طرفوں کا ذکر کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے۔ 2 کو اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ بعض علماء نے تو یہ کہا، جیسے ابھی میں نے کہا مقصد ہے چاروں طرف سے، مطلب ہے ہر طرف سے، لہذا 6 طرف سے، لیکن محاورے میں 6 طرفوں کو بھی 4 بول دیا کرتے۔ لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ 4 طرف اس نے جو کہا اس سے مراد 4 ہی طرف ہے، اور 2 طرف سے وہ حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اوپر سے حملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اوپر کی جو طرف ہے وہ مقدس طرف ہے، اس طرف سے آ کر حملہ کرنا شیطان کے بس کی بات نہیں۔ اوپر سے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اوپر سے اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، اوپر سے آسمان سے تعلق پیدا ہوتا ہے، لہذا وہ اوپر کی طرف سے آ کر حملہ کرنے کی سکت و طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس نے اوپر کی طرف کو چھوڑ دیا اور نیچے کی طرف کو چھوڑ اس لیے دیا، شیطان میں ہے تکبر۔ اب نیچے سے آنے جھکنا پڑتا ہے، نیچے سے آنے جھکنا پڑتا ہے۔ اب وہ سوچا ہوگا میں آدم کو پہچانے نیچے سے کیوں آؤں، ٹانگوں کے پاس سے، ٹانگوں کے پاس سے آنا یہ میری بے ادبی ہے، میری تعظیم کے خلاف ہے، میری تکریم کے خلاف ہے، میری بڑائی کے خلاف ہے، اس لیے اس نے نیچے کی طرف کو چھوڑ دیا۔ یہ اس کے تکبر کا نتیجہ۔
تو اوپر سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ اوپر سے آنے کی اسے طاقت نہیں ہے، اور نیچے سے اس لیے نہیں آتا کہ وہ نیچے سے آنا گوارا نہیں کرتا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ چار طرف سے چار طرف مراد ہے، اوپر نیچے کو اس نے چھوڑ دیا۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، مفسرین نے اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سامنے اور پیچھے اور آگے اور بائیں، یہ جو چار طرف اس نے بیان کی ہے، اس سے یہ جو ظاہری طرف اور ظاہری جہاد ہیں یہ مراد ہے، یا اس سے کچھ اور مقصود ہے اس کا؟ یہ تو یہ ہے داہنے مطلب ادھر سے، بائیں کا مطلب ادھر سے، سامنے کا مطلب آپ جانتے ہیں ادھر سے، پیچھے ادھر سے، یہ چار طرفوں سے کا مطلب ظاہری چار طرفوں سے آ کر حملہ کرو گا، یہ مراد ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس سے کچھ اور مراد ہے اس کی۔ سامنے سے مراد ہے دنیا، پیچھے سے مراد ہے آخرت، اور داہنی طرف سے مراد ہے نیکیاں، اور بائیں طرف سے مراد ہے گمراہیاں، برائیاں۔ کیا مطلب ہوا؟ میں سامنے سے گمراہ کروں گا یعنی دنیا کے اعتبار سے گمراہ کروں گا۔ سامنے کا مطلب سامنے ہے نا، دنیا ہمارے سامنے ہے، اور پیچھے آخرت ہے ہمارے، پیچھے کا مطلب ہے آخرت۔ تو سامنے سے حملہ کروں گا یعنی دنیا کے ذریعے حملہ کروں گا، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اور کمائی کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، ان ذریعوں کو، ان چیزوں کو ذریعہ بناؤں گا، یعنی دنیا کو ذریعہ بناؤں گا ان کو ہلاک کرنے، تباہ کرنے، گمراہ کرنے۔ اور پیچھے سے مراد ہے آخرت، آخرت سے گمراہ کروں گا کا مطلب آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دوں گا، آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں غفلت ڈال دوں گا، وہ بس دنیا کو سمجھیں گے، آخرت سے غافل اس طرح کر دوں گا کہ ان کو آخرت یاد ہی نہیں آئے گی۔ آدمی مرتا رہے گا لیکن انہیں اپنا مرنا یاد نہیں آئے گا، وہ دفن کرنے کو جائیں گے لیکن ان کو دفن کرتے ہوئے اپنا دفن ہونا کبھی یاد نہ آئے گا، وہ قبرستان میں کھڑے رہیں گے لیکن وہاں بھی کھڑے ہو کے دنیا ہی کی باتیں کریں گے، دنیا کو مزین کر کر، دنیا کی مال اور دولت، یہاں کے عیش و عشرت، یہاں کے ساز و سامان، ان چیزوں کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا، اور آخرت سے غفلت میں ڈال کر، یہ پیچھے کا مطلب ہے کہ پیچھے سے یعنی آخرت کے سلسلے میں غفلت کے ذریعے ان کو گمراہ کرو۔ اور داہنے کا مطلب ہے نیکیوں، یعنی نیکیوں سے غفلت میں ڈال کر، نیکیوں سے بھگا کر، نیکیوں سے دور کر نیکیوں سے گھبراہٹ میں مبتلا کر نماز بولتے ہی ہیبت طاری ہو جائے آدمی کو، ارے بھائی کیا نماز، کون 5 وقت نماز پڑھے گا، فجر کو اٹھنا، عشاء کو نماز پڑھنا، 5 وقت پڑھنا اسے بڑا بوجھ معلوم ہوگا۔ یہ دیکھو نیکیوں کو میں استعمال کروں گا، یعنی نیکیوں کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر ایسی باتیں پیدا کر دوں گا کہ وہ دور بھاگ جائے نیکیوں کے کرنے سے۔ ذکر بڑا مشکل معلوم ہوگا، نماز بڑی مشکل معلوم ہوگی، تلاوت بہت مشکل معلوم ہوگی، دین پر چلنا ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اس طریقے پر میں نیکیوں کے ذریعے بھی ان کو گمراہ کروں گا، یعنی اس کی نفرت ڈالوں گا۔ اور بائیں سے مراد ہے برائیوں کے ذریعے، یعنی برائیوں میں ان کو لگاؤں گا، شہوتوں میں لگاؤں گا، خواہشات پورے کرنے پہ ان کو لگا دوں گا، اچھی چیزیں، دنیا کی جو چیزیں ان کو اچھا بنا کر پیش کروں گا، جیسے خود اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے تزیین کا بھی کروں گا، یعنی برائیوں کو حسین اور خوبصورت بنا دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، بن کر ٹھن کر
زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ حسین و جمیل لباس پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا منہ موڑ لیا. دوبارہ آئی, آپ نے منہ موڑ لیا. تیبارہ آئی, آپ نے منہ موڑ لیا. اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے. جبریل امین علیہ السلام جو ساتھ میں موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ اے نبی اللہ, کیا آپ نے پہچانا یہ عورت جو آپ کے سامنے آئی تھی کون تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں پہچانا. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت دراصل دنیا ہے. دنیا, یہ دنیا زیب و زینت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی. یہ ہے تو بہت بوڑھی, اس کا آخری زمانہ آ چکا ہے, لیکن اس نے تزئین کاری کے ساتھ, ملمہ سازی کے ساتھ اور اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانے کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مزین بنا کر آپ کے سامنے آنا چاہا. اگر خدا نخواستہ آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. یہ ہے شیطان کی مکاری و عیاری کہ وہ چیزوں کو مزین بناتا ہے, معمولی چیزوں کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, دل ادھر لگا دیتا ہے اور انسان ادھر جا کر گمراہ ہونے لگتا ہے. یہی اس کا مقصد ہوا کرتا ہے جس کو اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. ایک جگہ قرآن کریم نے کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ. کئی چیزوں کا اللہ نے ذکر کر کے کہا ان سب چیزوں کو انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا. یہ مزین کرنے والا کون؟ یہی شیطان ہے. یہ شیطان شہوات کو, خواہشات کو, لذات کو, معصیتوں کو, گناہوں کو, بدکاریوں کو, زناکاریوں کو, شراب نوشیوں کو اور اسی طرح بہت ساری برائیوں کو بہت حسین خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے. لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن ادھر جانا بڑا آسان معلوم ہوتا ہے. کسی عورت کو دیکھتے رہ جانا ان کے لیے کوئی برائی نہیں, لیکن نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنا بڑا بوجھل ہو جاتا ہے. اس طرح شیطان گمراہی کی طرف انسانوں کو لے جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس نے کہا کہ میں سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. تو بعض علماء کا کہنا ہے یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے مراد یہ چیزیں ہیں. سامنے سے یعنی دنیا کے ذریعے, پیچھے سے یعنی آخرت کے ذریعے, دائیں سے نیکیوں سے دور کرتے ہوئے اور بائیں سے یعنی برائیوں کو ان کے سامنے لا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان نے اپنا پورا عداوت کا اظہار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیا اور اللہ نے اسے مردود کر دنیا میں بھیجا. اور ساتھ ساتھ اللہ نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تیری بات مانے گا, تیری بات وہی مانے گا جو تیرے جیسا بننا چاہے گا, جو تیری اتباع کرنا چاہے گا اور جو میری اتباع کرنا چاہے گا اور جو میرے نقش قدم پر چلنا چاہے گا, میرے بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق زندگی گزارے گا اور مخلص یعنی منتخب بندہ ہو جائے گا, اسے تو کچھ بھی جو ہے کر نہیں سکتا, گمراہ تو نہیں کر سکتا. ہاں جو ماننے والے ہیں تیری بات, شہوتوں کو, لذتوں کو, خواہشوں کو, ان سب چیزوں کو تیری بات مان کر اختیار کرنے والے, انہیں کو تو گمراہ کر سکتا ہے. لہذا جو تیری بات مانے گا اسے بھی اور تجھے بھی جہنم رسید کر دوں گا. شیطان نے سوچا ہوگا تنے تنہا میں کیوں جاؤں جہنم میں, آدم کو سجدہ نہ کر میں مردود ہو گیا, اب میں جاؤں گا تو تنے تنہا جہنم میں جانا ہے, اس لیے ایک ٹیم تیار کروں, گروپ تیار کروں جو میرے ساتھ وہاں پر چلے. میں تو بہرحال ہو گیا گمراہ,
میں تو بہرحال ہو گیا جہنمی، میں تو بہرحال ہو گیا مردود و مطرود۔ اب لوگوں کو تیار کرو اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے ان کو دام فریب میں لے کر ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ۔ یہ اس کا عین مشن ہے اور عین طریقہ کار ہے جس کو لے کر وہ زندگی یہاں پر کر رہا ہے۔ اللہ نے جب اسے یہاں پر بھیج دیا تو اب وہ آ کر اپنے کام پر لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے شیطان کی دشمنی اور عداوت کی اس بات کو قرآن کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا، اور پیغمبر بھی اپنے اپنے زمانے میں لائے ہوں گے بات، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی وحیوں کے ذریعے، اس لیے کہ تمام پیغمبروں نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ لیکن ہمارے پاس جو نسخہ اس وقت موجود ہے وہ ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب بتاؤ یہ اللہ کا قرآن میں بیان کر دینا عین اللہ کی رحمت کا باعث ہے کہ نہیں؟ اگر باپ نے یا کسی بڑے نے یا کسی دوست نے یا کسی جانکار نے اگر ہم کو بتا دیا بھائی وہ صاحب جو آپ کے پاس آیا جایا کرتے ہیں نا وہ آپ کے بڑے دشمن ہیں، ذرا ان سے خبردار رہیے گا، اگر کسی نے ہم کو بتایا تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ بہت شکر گزار ہوں گے، اور ان سے کہیں گے بھائی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے دشمن کے بارے میں بتا دیا، اگر آپ نہ بتاتے میں تو اس دشمن کو دوست سمجھ کر اپنے سارے راز اس کے سامنے اگل دیتا اور پتہ نہیں کل وہ میرے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا۔ اب میں تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اس کی دشمنی کو آپ نے میرے سامنے واضح کیا تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر، میں بار 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 ہزار بار آپ کا شکر گزار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم نے کبھی اس آیت کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ ذرا سوچو بھائیو، کبھی اس آیت کو پڑھ کر کہ اللہ کہہ رہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، انہ عدو مبین، کئی جگہ اللہ نے مختلف جگہ پر انداز بدل بدل کر یہ بات واضح کی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ذرا اس سے ڈر کر رہنا، ذرا اس سے دور رہنا، اس کی اتباع نہ کرنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے اتنا بتایا تو یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کتنی بڑی رحمت کہ ہمارے دشمن کون اللہ نے ہم کو بتا دیا، ہمارا دوست کون اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ نیک لوگ تمہارے دوست ہیں، انبیاء تمہارے دوست ہیں، اولیاء تمہارے دوست ہیں، خود اللہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ لیکن ہم نے کیا اچھا جو ہے کارنامہ انجام دیا کہ اللہ نے ہم کو بتایا شیطان سے دوستی نہ کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اب ہم اکثر بیشتر بات شیطان کی مانتے۔ اللہ نے اپنے احکامات جاری فرمائے اور بتایا میں تمہارا دوست ہوں، پیغمبر تمہارے دوست ہیں، لیکن ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ کی اور رسولوں کی کتنی بات مانتے ہیں۔ اپنی زندگی میں روزانہ تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں، صبح سے شام تک اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھا کریں، اس کے اندر لکھیں میں نے آج یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، جو اچھا کام کیا وہ بھی لکھیے، جو برا کام کیا وہ بھی لکھیے۔ لکھنے کے بعد پھر حساب لگائیے برائیاں کتنی کی ہیں اور نیکیاں کتنی کی ہیں، اللہ کی بات کتنی مانی ہے، شیطان کی بات ہم نے کتنی مانی ہے، تو ہم کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگیوں میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم شیطان کی اتباع کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض جو بہت معروف بزرگ ہیں، انہوں نے
یہ ارشاد فرمایا، ان کا یہ مقولہ بعض کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انسان کو خطاب کرتے ہوئے، ارے جھوٹے، ارے مکار، تو شیطان کو گالی مت دے، لوگوں کے سامنے تو شیطان کو گالی دیتا ہے اور لوگوں کے پاس سے ہٹ جاتا تو شیطان سے دوستی گانٹھ لیتا ہے۔ یہ حضرت فضیل بن عیاض کا جملہ ہے۔ انہوں نے انسان کو کہا کہ تو لوگوں کے سامنے تو کہتا ہے اے شیطان سے بچ کے رہنا، شیطان بڑا ایسا ہے، شیطان بڑا لعنتی ہے، شیطان بڑا خبیث ہے، یہاں تو یوں کہتا ہے، لیکن جب بھی موقع آتا ہے شیطان کی سنتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے فلاں برائی کرو فوراً کر لیتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے کسی کا حسد، وہ حسد پالتا رہتا ہے، شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے کسی کی برائی، اس برائی کو پالتا رہتا ہے، شیطان کہتا ہے فلاں گناہ کرو، آدمی کام کرنا شروع کر ڈالتا ہے، تو پھر یہ شیطان کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض ایسے انسانوں کو کہہ رہے ارے جھوٹے، ارے مکار، تو شیطان کو گالی نہ دیا کر، جن لوگوں کے سامنے تو گالی دیتا ہے اور ادھر جا کر اسی سے دوستی گانٹھ لیتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ سے ہماری دوستی کم اور شیطان کی بات زیادہ مانتے۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے جب کہہ دیا، وضاحت کر دی، تو ہم کو سمجھ لینا ہے شیطان ہمارا بہت ہی کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کی نہ مان کر اللہ کی اتباع کرتے زندگی گزارے۔ اب رہا یہ سوال کہ شیطان کس کس طرح گمراہ کرتا ہے انسانوں کو؟ اس کے بہت سارے طریقے۔ ایک طریقہ اس کا ہے وسوسہ، ایک طریقہ اس کا ہے کسی بات پر انسان کو لگا دینا، جمع دینا۔ ایک طریقہ اس کا ہوتا ہے ملمہ سازی، یعنی چیزوں کو حسین خوبصورت بنا بنا کر دکھاتے رہنا۔ اسی طرح ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا یہ کہ لوگوں میں لڑائیاں ڈال دیتا ہے، شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر عداوت پیدا کر دے، تو یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال ڈال کر ان کو نیکیوں سے ہٹاتا ہے۔ وسوسے کئی طرح کے ہیں۔ ایک وسوسہ اور سب سے بھاری وسوسہ اور سب سے زیادہ اس کا اصل مشن جو ہوتا ہے وہ ہے مومن بندے کو ایمان سے دور کر دے۔ سب سے خطرناک، کسی نہ کسی طرح مومن کو کافر بنا دو۔ مومن کو کافر بنانے کے لیے وہ شروع سے لے کر اخیر تک اس کے ساتھ پا رہتا ہے۔ مثلا وسوسہ ڈالتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس آتا ہے شیطان اور یوں کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہاری ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اب تم کہتے ہو کہ میرے ماں باپ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ کہتا وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ کہتا ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی چلتے چلتے وہ پوچھتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہاں پر آ کر انسان پس و پیش میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس پکا علم نہ ہو، کچا علم ہو، پکا ایمان نہ ہو، اب کچا ایمان ہو، یہاں پر آ کر ڈگمگانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، یعنی اللہ سے یوں التجا کرو، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ شیطان تو مجھے گمراہ کر کر کافر بنا دینا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ اس کا اس لیے ہوتا ہے تاکہ مومن کو کافر بنا دے، اور یہ اتنی شدت کے ساتھ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو ہے مختلف چیزوں میں جو ہے پیدا کرتا ہے وسوسہ۔
کبھی آسمان کے بارے میں، کبھی زمین کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی اللہ کی طاقت کے بارے میں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ایک بار شیطان کے تمام چیلے اس کے پاس میں جمع ہو گئے اور ان سب نے شیطان سے ایک سوال کیا. شیطان سے سوال کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب کوئی عالم مر جاتا ہے تو آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اگر کوئی عابد و زاہد یعنی خالی عبادت کرنے والا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اگر کوئی ایسا آدمی مر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ خوش نہیں ہوتے. تو ایک عبادت کرنے والا مرے تو شیطان کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، لیکن ایک عالم کا انتقال ہو جائے تو شیطان بہت خوشیاں مناتا ہے، لڈو تقسیم کرتا ہے. اس کے چیلوں نے شیطان سے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے، عابد مر جائے تو زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے آپ کو، عالم مر جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. شیطان نے کہا میں اس کا جواب پریکٹیکل دیتا ہوں. یہ ابن عباس فرماتے کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا میں عملاً پریکٹیکل اس کا جواب دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ. اب وہ اپنے چیلوں کو لے کر باہر نکلا اور ایک عابد و زاہد بھی خانقاہ میں پہنچا. وہ عابد بیچارہ 40 سال سے عبادت میں مشغول تھا، علم اس کے پاس زیادہ نہیں تھا، تھوڑا بہت علم تھا، لیکن عبادت کا ذوق تھا، بس عبادت کرتا رہتا تھا. 40 سال اسی خانقاہ میں اپنے جھونپڑے میں اس نے گزار دیے. شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ انسان کے لباس میں، انسان کی شکل میں پہنچا. جا کر اس نے کہا سلام کرنے کے بعد کہ جناب میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا سوال ہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کیا اللہ کو اس بات کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ ایک انڈے میں زمینوں آسمانوں کو ڈال دے؟ یہ سوال ہے. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کیا اللہ کو اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں 7 آسمانوں 7 زمینوں کو ڈال دے؟ وہ بیچارہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، عبادت کرنے والا تھا. اب وہ سوچ کر اس کا دماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ کبھی یہ پڑھا تو نہیں تھا. اب وہ کیسے اس کا جواب دے سوچ سوچ کر اس کے بعد میں کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے انڈا اتنا چھوٹا، زمین اتنی بڑی، آسمان اتنا بڑا، اور پھر 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ 7 زمینیں 7 آسمان اتنے چھوٹے انڈے میں کیسا آ سکتے ہیں؟ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا. شیطان نے کہا وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ نے جواب دے دیا، تسلی ہو گئی. سلام کر کے وہاں سے باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد جو چیلے تھے نا اس سے ان سے کہا دیکھو یہ عابد و زاہد 40 سال سے اس خانقاہ میں عبادت میں ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل قسم کا معمولی آدمی ہے، عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا. میں نے اسے 1 منٹ کے اندر کافر بنا دیا. 40 سال کے عابد و زاہد کو میں نے 1 منٹ کے اندر کافر بنا دیا، اس لیے کہ یہ بول رہا ہے اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک انڈے میں 7 آسمانوں 7 آسمان زمینوں کو ڈال دے. یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. جو اللہ کی قدرت کا انکار کرے وہ آدمی تو کافر ہے. دیکھو ایسے بہت جیے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، ایسے بہت مر جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں. شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا ایسے بہت دنیا میں پڑے رہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جیے تو پریشانی نہیں، مرے تو خوشی نہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر ایک عالم کی مجلس میں گئے. عالم بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے. اور حدیث میں ابن عباس یہ بھی کہہ رہے کہ جب شیطان وہاں پر پہنچا تو وہ عالم اپنے
شاگردوں سے کسی مسئلے میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے یضاحکو اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو ہنسا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہنسا رہے تھے. کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی سی بات آ گئی ہنسنے کی، وہ سب ہنس رہے تھے. ہنستے ہنستے گفتگو ہو رہی ہے، بیان چل رہا ہے، ہنستے ہنستے مسائل کی تحقیق ہو رہی ہے. اسی عالم کے اندر یہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر وہاں پر پہنچا اور جا کر سلام عرض کیا. ان عالم صاحب نے جواب دیا. اس کے بعد اس نے وہی سوال ان کے سامنے بھی رکھا. اس نے کہا حضرت ایک سوال کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، جواب دیجئے کیا اللہ کو یہ طاقت و قدرت ہے کہ ایک انڈے کے اندر 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ڈال دے؟ تو عالم صاحب نے سننے کے بعد نے کہا تجھے کیا اشکال ہے؟ اس میں کوئی اشکال ہو تو بتا. کیا اللہ کی طاقت پر یقین نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو قدرت اس کی نہیں؟ یہ کیا پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ جب تجھے اللہ کی طاقت و قدرت پر یقین ہے تو تجھے یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی ناممکن بات تو ہے نہیں، لہذا اس کے اندر شک و شبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو الٹا اس سے سوال کیا کیا شبہ ہے، کیا اعتراض ہے؟ بول میں جواب دوں گا. اس کے بعد اعتراض تو تھا نہیں کچھ، تو لہذا وہ خاموش ہو گیا. تو عالم صاحب نے کہا اللہ کو ہر طرح کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے. پھر وہ بھی سلام کر کے وہاں سے باہر نکلا اور اپنے چیلوں سے جا کر کہنے لگا یہ ہے نا، یہ بہت ڈینجر قوم ہے. یہ قوم، یہ علماء کی قوم ہے نا، یہ بڑی ڈینجر قوم. ان سے میں البتہ بہت جو ہے ڈرتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، اور جب تک یہ زندہ رہتے ہیں تو میں خوف میرے اوپر طاری رہتا ہے. یہ مر جاتے ہیں تو خوشیاں مناتا ہوں، لڈو تقسیم کرتا ہوں. تو بھائیو، یہ ہے شیطان کا حال، مکر کا حال. اس طریقے پر گمراہ کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے. زمین و آسمان کو لے کر بھی شک و شبہ، قرآن کو لے کر شک و شبہ، دین کی باتوں کو لے کر شک و شبہ. اس طرح کے شکوک و شبہات کے ذریعے یہ شیطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کر دے. یہ پہلا کام. اگر اس میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ چاہتا ہے کہ بد عملی میں مبتلا دو، بے نمازی بنا دو، روزہ چھوڑنے والا بنا دو، گناہ کرنے والا بنا دو، شرابی بنا دو، کبابی بنا دو، زناکار بنا دو، فحاش بنا دو، عریائی میں مبتلا بنا دو، غلط کاریوں میں لگنے والا بنا دو، سود خور بنا دو، رشوت خور بنا دو. اس طرح کسی نہ کسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے. یہ اس کا مشن ہوتا ہے، اور اس مشن کو وہ چلانے کے لیے ایک منظم تحریک چلاتا ہے. یہ ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم تحریک ہے. ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے چیلے، اس کے کارندے، اس کا اسٹیج سجتا ہے. وہاں پر ڈیوٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں. اس کی یہ ڈیوٹی، اس کی یہ ڈیوٹی، اس کی یہ ڈیوٹی، فلاں کام پر وہ آدمی، فلاں کام پر وہ شیطان مقرر کیا جاتا ہے. اور وہاں سے تقسیم کار ہو کر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں. اور روزانہ ان کا ایک جگہ پر اجتماع ہوتا ہے، جائزہ بھی لیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. تو معلوم ہوا یہ ہے اس کا اصل مشن، تحریک، اور اس کو منظم طریقے پر چلا رہا ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی بھائیوں، ہم سب کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جب قرآن نے اس موضوع کو چھیڑ کر ہم کو متوجہ کر دیا کہ تم متوجہ رہنا، شیطان کو شیطان سمجھو، اپنا دشمن سمجھو، اور اس کی کوئی بات نہ مانو، اللہ کی مانو، رسولوں کی بات مانو. تمہارے دل میں جو آئے وہ نہ کرو، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرو، جو نبی بتاتے ہیں وہ کرو. اسی کے اندر انسان کے لیے آخرت کی نجات اور دنیا کے اندر بھی کامرانی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.